الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 11 نومبر 2020 بروز بدھ ہے۔ سندھ کی عظیم سرزمین، عظیم ضلع کندھاری چوک، آدم شاہ کالونی، ضلع سکھر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سکھر کی دعوت پر حضرت مولانا محمد حسین صاحب کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ معزز دوستو، ہمارے اسٹیج پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درینہ رفیق مولانا عبدالعزیز بھی تشریف فرما ہیں اپنے رفقاء کے ساتھ۔ اللہ کا کرم، شکر، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے بڑوں اور اکابر کے ساتھ جوڑا ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت اللہ رب العزت اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد والے مزاج کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ تحفظ کا معنی کیا ہے اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اور پھر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیسے ہوگا، یہ چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ بس مجھے آپ کی توجہ کامل چاہیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرتا ہوں، لیکن کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے۔ میں آج صبح 11:30 بجے ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا ہوں اپنے شہر سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 7 بجے سے پہلے آپ کے یہاں سکھر انٹرچینج پر اتر گئے تھے۔ یہ اللہ کا کرم، شکر، فضل ہے کہ اللہ نے بعافیت پہنچایا ہے۔ آپ کو میرے چہرے پر تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے آپ بھی اپنے چہرے پر جوانی کی مسکراہٹ کو سلامت رکھیں۔ معزز دوستو، قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن ہمیں ایک بات سمجھاتی ہے، وہ یہ ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, ए मेरी मखलूक, ये बात याद रखना, जब तुम्हारे साथ कोई अच्छाई करे, कोई नेकी करे, तो उसका बदला बुराई से न देना, अच्छाई से देना। ए जिनों और ए इंसानों, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इस आयत से चंद बातें समझ आती हैं। नंबर एक, कि अगर आपके साथ कोई भलाई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, नेकी कर रहा है, एहसान कर रहा है, तो आपको उसने इस काबिल समझा है, नेकी कर रहा है, वो आपके अयूब पर मुत्तले नहीं है, वो आपके सिफ़ात को देखकर कर रहा है, तो ये अल्लाह की सत्तारी की चादर है। नंबर दो, अगर एहसान का मामला हमारे साथ हो जाए, अच्छाई का मामला हो जाए, तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, और इसको बड़ापन समझ के दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर तीन, अगर हमें उस अच्छाई का बदला देने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका अता फरमा दें, तो कभी भी हम उस बर्तन में सुराख न करें जिससे हमने खाया है, बल्कि उस अच्छाई का बदला अच्छाई से देने वाले बने। नंबर चार, ये अल्लाह की नेमतों में से चीज़ है, इसको झुटलाना नहीं चाहिए। इस आयत के मुताबिक अगर हम देखें तो अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, अच्छाई की, हमारे साथ नेकी की, हमारे साथ भलाई की, कि अल्लाह ने हमें हमारा वजूद अता फरमाया है। उस वजूद में समझने वाला दिमाग है, देखने वाली आंखें हैं, सुनने वाले कान हैं, सूंघने वाली नाक है, पकड़ने वाले हाथ हैं, धड़कने वाला दिल है, और निज़ाम हज़म का काम करने वाला पेट मैदा है, और उसके साथ चलने वाले पाँव हैं। ये अल्लाह ने नेमतें दी हैं, तो रब ने हमारे ऊपर एहसान किया है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, दरख्वास्त नहीं दी थी, अर्जी नहीं की दी थी, और अल्लाह से हाथ बांध के मांगा नहीं था, ए अल्लाह हमें वजूद दे दे, आंखें दे दे, कान दे दे, ज़ुबान दे दे, हमें हमारा दिमाग दे दे। बल्कि अल्लाह पाक ने एहसान किया, बिन मांगे आंखें दी, बिन मांगे कान दिए, बिन मांगे ज़बान और नाक दिया, बिन मांगे दिलो दिमाग, हाथ और पाँव अता फरमाया। तो ये एहसान दर एहसान है। नंबर दो, अल्लाह ने एक करम और भी किया कि हमें उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, खातिमुल अंबिया का उम्मती बनाया। रब चाहते किसी उम्मत से पैदा करके 1,24,000 अंबिया की उम्म में पैदा करते, मगर अल्लाह ने हमें खातिमुल अंबिया का उम्मती बनाया। ये एक और एहसान किया। सुनिए, हम कायनात में आए हैं अपने बगैर दरख्वास्त के। अच्छी शक्ल और दिमाग, सोच, फहम और फिरासत, नजर और सिमात, कुव्वत गिरफ्त मिली है बगैर किसी एप्लीकेशन के, तो ये अल्लाह का एहसान है। मेरी तमहीद पर बात समझना, जब ये अल्लाह का एहसान है, रब ने हमारे ऊपर करम और फजल किया है, तो क्यों किया, वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, दुनिया में आने का सबब क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही सबब जब हमारे ऊपर खोल देंगे, तो एहसान का बदला हमारी तरफ से होना चाहिए। वो सबब ये है, मुस्तदरक अल-सहीहैन हदीस पाक की किताब है, जिल्द नंबर 3 है। हजरत अब्बास हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चाचा जान रावी हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इस कायनात की अफरीनश, इस कायनात की इब्तिदा, इस कायनात का स्टार्ट हमें यूं बताया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए,
اپنے ایک بھول کی رب سے معافی مانگی تو حضور پاک کا واسطہ دے کر یوں مانگا، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھول کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ نے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ایک جملہ یہ فرمایا، ایک جملہ اور بھی بولا، وہ جملہ یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میں آدم محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے معافی کا پروانہ دے دے، میری بھول کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو وہ شخصیت دنیا میں بنفس نفیس تشریف نہیں لائی جس پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہو، اس کا تعارف، اس کی جان، اس کی پہچان، اس سے شناسائی اور اس سے تعلق تمہارا کیسے ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فَرَفَعْتُ رَاسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام تھا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات پہ یقین کر گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہوگی، سألتک بحقی، میرے مولا میں نے اس وجہ سے ان کا وسیلہ دعا میں پیش کیا، رب نے فرمایا غفرت لک، میں نے معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانسانیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء۔ حضرت اماں حوا کون ہے؟ ام انسانیت، ام الانبیاء، ہمارے والدین مکرمین ہیں جن سے اس کائنات کو افرینش ملی ہے، جس سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، جس سے اس کائنات کو بڑھوتری ملی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے اولاد نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے دنیا زمین آسمان نہ ہوتے۔ جب زمین آسمان ہے اور حضرت آدم ہیں، اماں حوا ہیں، پوری کائنات ہے، کس وجہ سے؟ وجہ حضور کی ذات ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو گویا کائنات نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے کائنات پر احسان کیا انہیں وجود دے کر، اس کی وجہ حضور پاک کا وجود ہے، اس کی وجہ حضور کی ذات ہے، اس کی وجہ رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ پتہ چلا کائنات پہ احسان ہوا، کائنات کے ساتھ بھلائی ہوئی، کائنات کے ساتھ نیکی ہوئی، وجہ حضور کی ذات ہے۔ جب اللہ نے حضور پاک کی ذات دی ہے، ہمارے پہ احسان کیا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں حیات دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے، ہمیں احسان کا معاملہ رب کا کیا ہوا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ اب وقت ہے پیغمبر اسلام پر اپنی جان کی بازی لگانے کا۔ حضور دنیا میں آئے، صحابہ جان کی بازی لگا گئے، انہوں نے اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی اولادیں، اپنی جوانیاں، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنی ہمت، اپنی سکت، اپنی طاقتوں کو حضور پاک کی جوتی کے تمغے پر قربان کیا ہے۔ آج تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا، آج تحفظ ختم نبوت پروگرام کا، آج تحفظ ختم نبوت اس پالٹی اور اس معاملے کا ایک ہی جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی بندہ نیکی کرے جواب میں نیکی ہوتی ہے، کوئی بندہ اچھائی کرے جواب میں اچھائی ہوتی ہے، کوئی بندہ بھلائی کرے جواب میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب مخلوق کی اچھائی پہ جواب میں اچھائی ہے، رب برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اب سب سے بڑا احسان تو مخلوق کے بجائے خالق کائنات
कायनात जल्ल वाला ने किया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किया है, हमारे खालिक ने किया है, अल्लाह मालिक ने किया है, रब राज़िक ने किया है, तो हमारा एहसान का बदला चुकाना की हैसियत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए हम अपने माल को, हमें चाहिए हम अपनी औलाद को, हमें चाहिए अपनी ताकत को, हमें चाहिए अपनी जान को, हमें चाहिए अपनी ताकत जवानी को हुजूर पाक के कदमों में लौटा दे, हुजूर के कदमों पे लौटा दे, हुजूर पाक की खत्म नबूवत पे लौटा दे, हुजूर की सीरत पे लौटा दे, तो एहसान का बदला एहसान बनेगा। जब वजूद हमारा, बात फरमाओ, जब वजूद हमारा नहीं मिला हुजूर की वजह से, जिंदगी हमारी नहीं मिली हुजूर की वजह से, ताकतें हमारी नहीं मिली हुजूर की वजह से, तो जिसकी वजह से मिली है उस पर कुर्बान करनी चाहिए। ये है न जब तक कट मरूं ख्वाजा है यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। सुनिए, ये मैंने बात क्यों छेड़ी है? सिर्फ ये बात बताने के लिए कि हमारी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उठें बैठें खाएं पिएं आएं जाएं जागे सो के और दुनिया से चले जाएं। नहीं नहीं, ये जिंदगी किस काम की? जानवर भी उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसके भी बाल बच्चे हैं। तो मुझ में और जानवर में फर्क, जानवर मेरे लिए है, मैं अल्लाह के लिए हूँ। हुवल्लज़ी अल्लाह पाक फरमाते हैं खलक़ मा फिल अर्ज़ि जमीआ, रब वो है जिसने कायनात में सब कुछ तुम्हारे लिए और तू अल्लाह के लिए, और रब ने तुझे वजूद दिया रसूलुल्लाह के सबब, तो हमारी जवानी को लुटाना रसूलुल्लाह के लिए। बेशक सुने, जब हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपनी जवानी, अपने माल, अपनी ताकत, अपनी औलाद से, तो तब जाकर हमारा ईमान कामिल बनेगा। ये है तहफ़्फ़ुज़। अब आए ख़त्म नबुव्वत क्या है। मैं उन्वान पे बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। ख़त्म नबुव्वत का मतलब क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद क़ासिम अन्नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबुव्वत का मतलब समझाते हैं। फरमाया ख़त्म नबुव्वत के दो मतलब हैं, एक ख़त्म नबुव्वत ज़मानी है, एक ख़त्म नबुव्वत मकानी है, जिसे ख़त्म नबुव्वत रुतबी कहते हैं। का ख़त्म नबुव्वत ज़मानी का मतलब, ख़त्म नबुव्वत मर्तबी और मकानी का मतलब। कहा एक रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम पे हुज़ूर पाक का रुतबा है, इसे ख़त्म नबुव्वत मकानी भी कहते हैं, ख़त्म नबुव्वत रुतबी भी कहते हैं। एक रसूलुल्लाह का वक्त, लम्हा और ज़माना है, इसे ख़त्म नबुव्वत ज़मानी कहते हैं। हम अहले हक ख़त्म नबुव्वत मकानी भी मानते हैं, ख़त्म नबुव्वत ज़मानी भी मानते हैं। ये बात मैंने क्यों छेड़ी है? दरअसल कादियानियों के एक सवाल का जवाब देने के लिए। तवज्जो रखना, वो सवाल ये है, कादियानी कहते हैं ख़त्म नबुव्वत का माना हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा, तुम ये मानते हो। अवाम वाकई यही मानती है और हम भी यही मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी तफसील है। कादियानी एक हदीस सामने ला देते हैं, वो कहते हैं हदीस पाक है जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुंजदिलुन फी तीनतिही अलैहि सलातु वस्सलाम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो रखना वरना बात स्लिप होगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस वक्त ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया था, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद नहीं मिला था। कादियानी कहते हैं अपने नबी पाक के लफ्ज़ों पर गौर करो। फरमाया अल्लाह ने उस वक्त मुझे ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया, अभी हज़रत आदम को वजूद नहीं मिला। कहने लगे जब हज़रत आदम को वजूद नहीं मिला तो औलाद शुरू न हुई, जब औलाद शुरू न हुई तो अम्बिया शुरू न हुए, जब अम्बिया शुरू न हुए तो नबुव्वत शुरू न हुई, जब नबुव्वत शुरू न हुई उस वक़्त से हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। इससे पता चला हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत हज़रत आदम से पहले है। आम मुसलमान कहता है एक ही माना समझ के, जी हाँ, वो कहते हैं पता चला ख़त्म नबुव्वत का ताज खिलकत आदम से
پہلے ملا؟ ہم کہتے جی پہلے ملا. کہا پھر اس کے بعد حضرت آدم آئے, ختم نبوت میں فرق نہ آیا. حضرت نوح آئے, ختم نبوت میں فرق نہ آیا. حضرت ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, اسحاق آئے, یعقوب آئے, یوسف آئے, یونس آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت دانیال آئے, حضرت عیسیٰ آئے. 1,23,999 کم و بیش پیغمبر آئے, ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا. اگر اب ایک ہمارا مرزا آ گیا تو ختم نبوت میں فرق کیوں پڑا؟ یہ قادیانیوں کا سوال ہے. اور جب وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں تو عام بندہ واقعی سمجھتا ہے کہ جی غلط بڑی ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ تو کہہ دیا. اب اس کا مطلب ان کا کام ہے شبہ پیدا کرنا. یاد رکھنا, میں ایک جملہ کہتا ہوں جواب دینے سے پہلے, اہل حق کا کام ہے شبہ کا جواب دینا, اور اہل کفر کا کام ہے, اہل باطل کا کام ہے شبہ پیدا کرنا. شک پیدا نہیں کیا جاتا, شک پیدا ہو تو اسے ختم کیا جاتا ہے. شبہ پیدا نہیں کیا جاتا, شبہ پیدا ہو تو ختم کیا جاتا ہے. امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری, آج 1442 ہجری ہے. 1442 ہجری. میرے دوستو, آج سے 1200 سال پہلے امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کریم کو نہ اتارتے, صرف سورۃ والعصر اتارتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اس کی آخری وجہ دے رہا ہوں, وجوہات اور بھی ہیں. فرماتے اس میں ایک لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, دوسرا لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بالحق کا معنی ہے دین کی دعوت دو, وتواصوا بالصبر کا معنی ہے تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو. کہتے ہیں یہاں دو قوتوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک قوت وہ ہے جسے قوت شبہاتی کہتے ہیں, ایک قوت وہ ہے جسے قوت شہوانی کہتے ہیں. قوت شہوانی کا معنی انسان میں جنسیت ابھرے, قوت شبہاتی کا معنی کسی میں شک آئے. کہا جب شک ہوگا وتواصوا بالحق, دین کی دعوت و ترغیب جو دلیل کے ساتھ ہوگی اس سے شبہ کا آتما ہوگا. جب قوت شہوانی جنسیت غالب آئے گی وتواصوا بالصبر, اللہ کے لیے صبر کرو گے رب نجات عطا فرمائے. تو قادیانی نے جب شبہ پیدا کیا کہ اتنے انبیاء آئے ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد, تو اب ایک مرزا آیا تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا جی سنو میں جواب دینے لگا ہوں. سکھر کے دوستو, سندھ کے غیور مسلمانوں, آخر تک دماغ کو سلامت رکھنا, توجہ ساتھ رکھنا. میں نے کہا سنو, جب جملہ بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کس وقت بولا گیا, کہاں بولا گیا, کیوں بولا گیا. سنیے, میں پوچھوں یہ کیا ہے, لوگ کہیں گے گلاس ہے, اور میں پوچھوں موبائل کا گلاس ٹوٹا ہے, وہ کہیں گے یہ بھی گلاس ہے, جو اوپر لگا کے دیں وہ بھی گلاس ہے, جو یہ ٹوٹے یہ بھی گلاس ہے. اب فرق کیسے کریں گے, یہ گلاس ہے یا یہ گلاس ہے؟ ایک بات مزید لیجئے, آپ کے پاکستانی نیشنل اسمبلی میں بھی ایک اسپیکر ہے, ایک اسپیکر یہ بھی ہے, اسپیکر وہ ہے یا اسپیکر یہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا مجھے ابھی بتا رہے تھے, قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند, ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا فرحمان دامت برکاتہم ان کے پاس 1981 میں تشریف لائے. اب سننے جملہ جو میں جملہ دینے لگا ہوں. فرما رہے تھے بڑی یادگار گھڑی تھی, ایک گھڑی کا معنی زمانہ ہے اور ایک یہ گھڑی ہے, بتائیں وہ زمانہ گھڑی ہے یہ گھڑی ہے. اب جملہ بولا گیا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے؟ عقل مند کہے گا, ذو عقل کہے گا, ٹیلنٹ رکھنے والا کہے گا, دماغ سوچ و فکر رکھنے والا کہے گا. جب جملہ بولا جائے ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ, اس کا سیاق, اس کا سباق, اس کا آگے اور پیچھے, اس کا وے آف دا یوزنگ, اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر قومی اسمبلی میں کہا گیا اسپیکر نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے تو مراد وہ ایم این اے ہوگا جو معاملے کو کنٹرول کرتا ہے. جلسے میں کہا گیا
اسپیکر خراب ہے، ادھر مراد یہ ہوگا جب کہا جائے گا میں نے پانی پیا، میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹا ٹوٹ گیا، تو گلاس یہ ہوگا میں نے کال سنتے ہوئے میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، نیچے گرا گلاس ٹوٹ گیا، مراد اوپر کا شیشہ ہوگا۔ جب بولا جائے گا وہ گھڑی بہت اچھی تھی، وہ وقت بہت اچھا تھا جب یوں ہوا تھا، مراد وقت ہوگا۔ جب بولیں گے گھڑی ہاتھ میں اچھی پہنی تو گھڑی یہ ہوگی۔ میں نے کہا سنو، لفظ کا استعمال دیکھا جائے گا، کب ہوا، کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کیوں ہوا۔ سنو، میرے پاک پیغمبر وہ ہے جن کو رب العزت نے یہ معجزہ دیا ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ اللہ کے رسول کا معجزہ یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، حیثیت یہ ہے، ویلیو یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے۔ حضور پاک بات ایک فرماتے ہیں، مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، جو حدیث پاک ہے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ لمنجدل فی تینتہ، حضرت آدم سے پہلے ختم نبوت کے تاج سے حضور پاک کو تاج ور کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا گیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا معنی حضور پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ختم نبوت کا لفظ بولا گیا، دیکھا جائے گا پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہے یا آمد کے بعد ہے۔ اگر آمد سے پہلے ہے پھر مطلب اور ہے، آنے کے بعد ہے مطلب اور ہے۔ وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ مثلاً کہا جائے گا یہ قاری صاحب وہ ہے، اس پر قرات ختم ہے، یہ مفتی صاحب وہ ہے، اس پر افتاء ختم ہے، یہ عالم صاحب وہ ہے، اس پر علم ختم ہے، یہ حافظ صاحب وہ ہے، اس پر حفظ ختم ہے، یہ ذہین وہ ہے جس پہ ذہانت ختم ہے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے وہ اپنے فن میں سب سے اوپر، اپنے مقام میں سب سے اوپر، اپنے درجے میں سب سے اوپر، اپنی حیثیت میں سب سے فائق ہے، سب سے برتر ہے، اعلیٰ اور اولا ہے، اشرف اور اکرم ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ درجے میں اوپر۔ میں نے کہا جب بولا گیا حضور پاک خاتم النبیین ہے، آنے سے پہلے مطلب ہوا جو رتبے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو مرتبے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو معجزے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب پر ظاہر ہونے تھے، ان کے رتبوں کی اخیر حضور پر ہے، ان رتبوں کا آخری درجہ حضور پر ہے۔ وہ رتبے حضور پہ ختم، وہ درجے حضور پہ ختم، وہ مرتبے حضور پہ ختم، وہ معجزے حضور پہ ختم۔ اس کا مطلب جو باقی انبیاء کو رتبے ملے حضور کی وجہ سے، مرتبے ملے حضور کی وجہ سے، مقام ملے حضور کی وجہ سے، درجات ملے حضور کی وجہ سے، لیکن جب آمنہ در یتیم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے، اب مطلب یہ ہے درجے تو حضور پہ ختم، رتبے تو حضور پہ ختم، مرتبے تو حضور پہ ختم، معجزہ تو حضور پہ ختم، لیکن اب زمانہ بھی آخری ہے، اب وقت بھی آخری ہے، اب لمحہ بھی آخری ہے، اب تعداد بھی آخری ہے، اب گنتی بھی آخری ہے۔ پہلے ان سے بڑھ کے مرتبے میں کوئی نہیں تھا، اب ان سے آگے زمانے میں کوئی نہیں ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، زمانے ختم ہو گئے، رتبے بھی حضور پہ پورے، وقت بھی حضور پہ پورے۔ اس سے پتہ چلا کہ ختم نبوت کے دونوں معنی ہم مانتے ہیں، تو مرزے کا اعتراض نہیں رہتا، ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے
وہ مرزائی بیٹا نہیں جنا جو اہل حق کے سوالات کے جوابات دے سکے. یہ بھول ہے. ملت قادیانیت جتنی تڑپتی رہے نا، وہ کہتے ہیں نا کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. یہ بھول ہے. سنیں، قادیانیوں نے صرف شبہات پیدا کرنے ہیں، اعتراضات پیدا کرنے ہیں، اشکال پیدا کرنے ہیں، سوالات پیدا کرنے ہیں. وہ دلیل کی دنیا سے ایسے آ رہی ہے جیسے گدھا سینگوں سے آ رہی ہے. دلیل نہیں ملے گی، صرف شبہ ملے گا، اعتراض ملے گا، آبجیکشن ملے گا، اشکال ملے گا. جی مجھے یہ پوچھنا ہے، جی مجھے یہ پوچھنا ہے. اور سنیں، جیسے مولانا محمد حسین صاحب کہہ رہے تھے، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے. میں بہت حیران ہوں بعض اوقات ہمارے نوجوان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. پیکج اپنا، پیسے اپنے، موبائل اپنا، آئی ڈی اپنی، وقت اپنا، ہاتھ اپنا، استعمال ہم کافروں کے ہاتھے ہو رہے ہوتے ہیں. قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اور نیٹ پر بھیجے گا، اسے پتہ ہے کسی نے آگے شیئر نہیں کرنی. ان نے طریقہ بدلا، بھیس بدلا، لباس بدلا، انداز بدلا، طرز بدلا. کیا؟ گستاخی لکھ کر نیچے لکھتے لعنت بھیجو، آگے پھیلا دو. میرے بھائیوں، ہم میں سادے نوجوان اوپر لعنت لکھ کے آگے بھیج دیتے ہیں، لعنت لکھ کے پوسٹ کر دیتے ہیں، لعنت لکھ کے شیئر کر دیتے ہیں، لعنت لکھ کے اپنی وال پہ لگا دیتے ہیں. اور سادے مسلمان، تو سمجھ رہا ہے میں اس پہ لعنت کر رہا ہوں، لیکن دراصل تو قادیانیوں کی چیز کو آگے پھیلا رہا ہے، تو دشمن کے پیغام کو آگے پھیلا رہا ہے. وہ دشمن نے چال چلی ہے، دشمن نے سازش کی ہے. تیرے پیسے، تیرے موبائل، تیری آئی ڈی پر وہ بول رہا ہے. سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں بھی تو گستاخیاں ہوئی ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھے، حضور کی تعریف کو عام کیا، گستاخی کو ختم کیا، تعریف اور مدحت مصطفیٰ کو عام کیا. یاد رکھیں، گستاخی لعنت بھیج کے پھیلانے کی نہیں ہوتی، ڈیلیٹ کرنے کی ہوتی ہے. حضور کی تعریف کو عام کیا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا، قرآن کریم میں ہے، سورۃ یاسین میں پارہ نمبر 23، رب کائنات فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم. جو بولتے ہو نا زبانوں سے، یہ زبان قیامت میں بند کر دی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کہا جی ہاں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے. آج شیئر کر لو، آج پھیلا لو، آج اس انگلی کو چلا کے آگے پورا کام کر لو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ رب العزت کے دربار میں جواب دے ہوگا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولے گا. کس کی امداد پہ چلا تھا؟ کس کے معاملات کیے تھے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا کام کیا تھا اس نے، کیا معاملہ تھا اس کا، تو یہ بولے گا. آج ہم آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی آئی ڈیز بنائے بیٹھے ہیں نا، میں جملہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر، ورنہ من آنم کے من دانم. غیرت اس چیز کا نام ہے. یہ آئی ڈی بند کر دیں یا حضور کے دفاع کے لیے عام کر دیں. غیرت اس چیز کا نام ہے. یہ موجودہ دور ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول کو سامنے رکھو. یہ وجود ہمیں ہماری مرضی سے نہیں ملا. اگر ہماری مرضی سے ملا ہوتا نا تو ہم آج تک اپنا فیشن نہ کر رہے ہوتے. فیشن بندہ کرتا ہی تب ہے جب اپنی مرضی کا نہیں ہے اس کا، ورنہ تو کسی بال کو کنگھی کی، کسی آنکھ کو سرمے کی، کسی گال کو لالی کی، کسی ہونٹ کو جو ہے نا کیا کہتے لپسٹک کی ضرورت نہ رہتی. اس کا مطلب ہے ہمیں بننا اور سنورنا پڑتا ہے، ہماری مرضی کا نہیں ہے. تو جب اللہ کی مرضی کا ہے تو اس وجود کو اللہ کی مرضی پہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس وجود کو رسول اللہ کے تحفظ کے لیے عام کیوں نہیں کرتے؟ اس وجود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آگے کیوں نہیں لے جاتے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ان کے ابھی خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے. بہت تھکے ہوئے تھے. ایک شخص نے پوچھا، ایک سفر سے واپس آئے، کہ حضرت آپ نے تو اپنی جان کو بہت تھکا دیا ہے. فرمانے لگے
عمر تو میری مسنون پوری ہو چکی ہے، لیکن اس وجود سے میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر حضور پاک کی تائید کے لیے نہ چلا سکا تو اس جسم سے میں نے کیا لینا دینا ہے؟ اس جسم سے میں نے کون سا لینا دینا ہے؟ یہ وجود اگر رسول اللہ کے لیے نہ چل سکے تو میرے دوستو، آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں نا، یہ آئی ڈی کلوز کر دو، یا حل جزاء الا الاحسان کے اصول کے تحت چل کر اس آئی ڈی کو اللہ کے نبی کی ذات کے لیے وقف کر دو۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے پیسے لگا کر ہم گانے شیئر کرتے، اپنے پیسے لگا کر ہم فلم اسٹار کی چیزیں شیئر کرتے، اپنا مال لگا کر ہم غلط بات، کوڈ ہمارے پاس ہے، پاسورڈ ہمارے پاس ہے، رات کو انتقال ہو گیا اور صبح قبر میں کھلی تو یہ شیئر ہوتے رہے گا اور ہم قبر میں بھگتتے رہیں گے۔ حقیقت میں شیئر ہوتا رہے گا اور ہم بھگتتے رہیں گے قبر میں، نہ ادھر سے کوئی ڈیلیٹ کرنے والا ہوگا، نہ ادھر سے کوئی مٹانے والا ہوگا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے آگے چلو۔ یہ ہے ختم نبوت، میرے پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، قادیانی اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کا ذوق تازہ ہے، میں ایک اعتراض کا جواب دے دوں؟ ذوق تازہ ہے؟ نعرہ تکبیر! قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی، وہ نبی ہوں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اب وہ کہے گا حضور پاک کے بعد تو نبی حضرت عیسیٰ آ گئے، آپ نے کہا نہیں آئیں گے۔ سنیں، جملہ وہ بولیں جو بات کرنے کا ہو۔ انہیں کہو حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، نیو میسنجر۔ نہیں سمجھے؟ حضور کے بعد ہے، بولیے بولیے عوام بولے، حضور پاک کے بعد ہے، سارے بولے حضور پاک کے بعد ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ سیل آف دا ایوری نیو پروفیٹ آفٹر ہم، حضور پاک کے بعد نئی نبوت کے لیے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کیا حضرت موسیٰ بھی آ جائیں تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا؟ کیوں؟ ختم نبوت میں فرق تب پڑے گا جب نبوت کی تعداد بڑھے گی، جب کاؤنٹنگ آف دا انبیاء میسنجرز، انبیاء کی تعداد اور شمار میں اضافہ ہوگا، پھر بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو کوئی نبوت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور قادیانی جب گفتگو کرے تو اس طرز پہ نہ جواب دیں۔ کبھی قادیانی آپ سے پوچھیں نبی کسے کہتے ہیں، یہ جواب نہ دیا کریں کہ نبی وہ ہے جو ذو عقل بھی ہو، ذو حس بھی ہو، ذو وحی بھی ہو، مبعوث من اللہ بھی۔ اس طرح کی باتوں مرزے کو لے آتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں۔ ایسا جواب دیں جس پہ قادیانی بند ہو جائے۔ انہیں کو نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے میں نے ان کو کہاں جواب دیا ہے؟ معراج کی رات جس شخصیت نے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے۔ اب دکھاوا مرزا کہاں تھا؟ دکھانا۔ اگر وہ کہے نا کہ وہاں نمازیوں میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، آپ ان کو نبی مانتے ہیں، آپ کہنا اپنے دماغ کا علاج کرا لو۔ ہم نے پہلے تعریف میں اس کا جواب دیا ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے نماز پڑھی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے، اسی لیے تیرا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اور سنیں، قادیانیت منہ کھول کے بیٹھی ہے، اس کے تحفظ کے لیے آگے چلنا پڑے گا۔ اسلام کے تحفظ، آج کل لوگ سمجھتے ہیں قادیانی 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں کافی اقلیت قرار آ گئے۔ بالکل آ گئے، میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی سازشیں ختم نہیں کی۔ یہ کل کی بات ہے، کل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک قادیانی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے واٹس ایپ پہ، آپ لائیو مجھ سے بات کر لیں، فلاں کر لیں، جی فلاں کر لیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ سے یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کریں، مجھ سے بات کر، یعنی کل میری ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، وہ اپنی چالوں سے باز نہیں آئے، اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، اپنے معاملات سے باز نہیں آئے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہمیں بھی حضور کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کریں گے؟
کریں گے نا. میں ایک جملہ ساتھ سمجھانے کے لیے اور بھی کہتا ہوں, یہ وہ منحوس فرقہ ہے یہ جہاں جاتا ہے وہاں پر دیمک لگا دیتا ہے, وہاں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ عبدالشکور مرزائی ٹرمپ کے پاس گیا ہے نا, اور اس کا ستیہ ناش کیا ہے, اور یہاں والے کا بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے. یہ یاد رکھیں, ہاں یہ پکی بات یاد رکھیں. نعرہ تکبیر کافر ختم نبوت جو قادیانوں کا یار ہے وہ یہودیوں کا یار ہے. جیسے عوامی طاقت سے اس کا کام پورا ہوگا نا, یہاں بھی عوامی طاقت سے انشاءاللہ کام پورا ہوگا. قادیانیت کی ایجنٹی انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. ہم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے ہیں رحمہ اللہ, ہم مولانا غلام غوث ہزاروی کے ماننے والے ہیں, ہم حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے متبعین ہیں. ہماری زندگیوں میں قادیانیت آگے نہیں چل سکتی. اور یہ بات یاد رکھیں, حلالی امتی ہے ہی وہی جو اپنے نبی کا تحفظ کرنا جانتا ہے. اگر نسب میں حلالی ہیں, اپنے ماں باپ کا تحفظ کرتے اور کرتے رہیں گے, تو ہم امت میں بھی حلالی امتی ہیں, ہم حضور پاک کا تحفظ کریں گے اور کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت